وسلم صبح کی نماز پڑھائی اور منہ پھیر کے صحابہ کی طرف ہو گئے. آپ حضرت کی رسول اللہ صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا میرے صحابہ یہ بتلائیے نا یا رات کو آپ نے جو خواب دیکھا ہے کوئی خواب دیکھا ہے تو میرے سامنے بیان کرو میں اس کی تعبیر بتلاؤں. صحابہ کو تو یاد نہیں رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ آج رات کو میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں اللہ کے گھر کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا ہوں اور میرے ساتھ آپ صحابہ کرام بھی ہیں اور حدیث میں آتا ہے رؤیا الانبیاء الصادقہ انبیاء کے خواب سچے ہوا کرتے ہیں اللہ کی طرف سے وحی ہوا کرتی ہے. وہ اللہ کہنا چاہتے ہیں میرے پیغمبر جائیں اللہ کے گھر میں اور عمرہ ادا کریں. صحابہ کیا خیال ہے سارے صحابہ تیار ہو گئے 1400 صحابہ اللہ کے نبی انہیں لے کے چل پڑے اور حدیبیہ کے مقام پہ پہنچے. ادھر مشرکین مکہ کو پتہ چلا کہ مسلمان تو آ رہے ہیں کہیں ہم پہ حملہ نہ کر لیں اس لیے انہوں نے وہاں سے اپنا حکم بھیجا. حدیبیہ کے مقام پہ پہنچے اور روک دیا گیا آگے آپ نہیں جا سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفیر بنایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ جائیں اور ان سے بات کریں کہ ہم لڑائی کے ارادے سے نہیں آئے ہم تو عمرہ ادا کرنے کے لیے آئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرمایا اللہ کے نبی آپ مجھے نہ بھیجیں کیونکہ میں سبق نظام حضرت عثمان کو بھیجیں. عثمان کے احسانات مکہ والوں پہ پڑے ہیں مالی طور پر تعاون بھی کیا کرتے تھے کئیوں کو قرض دیتے اور نرم مزاج آپ ان کو بھیجیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تیار ہو گئے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ پہنچے ان سے مذاکرات کرنے کے لیے. انہوں نے وہاں پہ ان کے بھائی بھی گئے بھائی کے گھر میں آئے اور مکہ والوں نے کہا اے عثمان آپ کے احسان ہم پہ بڑے ہیں آپ اگر عمرہ کرنا چاہیں طواف کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں یہ سامنے ہے کعبۃ اللہ لیکن محمد اور ان کے صحابہ کو ہم اجازت نہیں دے سکتے. عثمان کے الفاظ فرمایا اللہ کی قسم ہے اگر میرا محمد میرا محبوب طواف کرنے کی اسے اجازت نہیں ہے تو عثمان بھی یہ گوارا نہیں کرتا ہے کہ محمد کے بغیر کعبۃ اللہ کا طواف کیسے کروں. یہ بھی طواف نہیں کرے قید کر لیا گیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کر ادھر اطلاع ملی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ حضرت عثمان کو تو شہید کر لیا گیا. شہید کر لیا یہ بڑا مستند واقعہ ہے.
ہوا؟ اگر نبی کو غیب کا علم ہوتا تو بتا دیتے کہ عثمان کو قید کیا گیا، شہید تو نہیں کیا گیا۔ غیب کے خزانے تو اللہ کے پاس۔ ادھر عثمان کو قید کر لیا، ادھر مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر لیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مغموم ہوئے، پریشان ہوئے، غمگین ہوئے، سارے صحابہ کو اکٹھا کیا، سارے صحابہ کو، اور کہا میرے صحابہ، حضرت عثمان کے قتل کا بدلہ ضرور لیں گے، یہاں سے تب جائیں گے جب حضرت عثمان کے قتل کا بدلہ نہ لے لے۔ میرے ہاتھ میں بیعت کرنا میرے صحابہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نیچے اپنا بائیں ہاتھ رکھا، اوپر 1400 صحابہ نے اپنا ہاتھ رکھا، 1400 صحابہ، اور عثمان کے قتل کے بدلے کا معاہدہ ہو رہا ہے، بیعت ہو رہی ہے۔ نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دست مبارک اور 1400 صحابہ کا ہاتھ اوپر، اور اللہ کے نبی رو پڑے، فرمایا کاش کتنی مبارک بیعت ہے، کتنی مبارک بیعت ہے کہ آج اگر عثمان ہوتا تو وہ بھی شہید ہو جاتا، لیکن عثمان نہیں ہے۔ میں اللہ کا نبی اپنا دائرہ ہاتھ اوپر رکھتا ہوں، یہ عثمان کی طرف سے، عثمان کی طرف سے ہے۔ نیچے نبی کا بائیں ہاتھ، اوپر 1400 صحابہ کا دست مبارک، اور اوپر عثمان کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک ہے۔ ادھر بیعت ہو رہی ہے، اوپر سے جبرائیل امین نازل ہوئے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرمانا چاہتے ہیں ٹھہر جائیے، نیچے آپ کا ہاتھ اوپر پر 1400 صحابہ کا ہاتھ اوپر، آپ نے عثمان کی طرف سے ہاتھ رکھا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں ید فوق ایدیہم، رب ذوالجلال کی قدرت کا ہاتھ بھی اوپر ہے، قدرت کا دست مبارک بھی اوپر ہے، رب کی رضا والا ارے وہ ہاتھ بھی اوپر ہے، سرپرستی والا ہاتھ بھی اوپر ہے، اور یہ فرما دیا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، تحقیق راضی ہو گیا ہے اللہ ان مومنوں سے جنہوں نے اس درخت کے نیچے صلح حدیبیہ کے مقام پر جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ گویا اسے بیعت رضوان بھی کہتے ہیں، بیعت رضوان، یعنی اللہ کی رضا والی بیعت، اللہ کی رضا بھی شامل ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا فَعَلَمَ مَا
مبارک بیعت جب یہ بیعت ہوئی وہ جو کافروں کو پتہ چلا کہ مسلمان کو بیعت کر چکی ہے، اپنے جان اپنی ہتھیلی پہ رکھ کے اب تمہارے اوپر چٹ ڈھونڈنے والے انہوں نے حضرت عثمان کو رہا کر ادھر عثمان غنی پہنچے، اللہ کے نبی بڑے حیران، یہ کہ عثمان ہم نے تو آپ کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے بیعت کی اور آپ زندہ گویا 1400 صحابہ کی جان ہتھیلی پہ رکھ کے حضرت عثمان کی شہادت اور قتل کا بدلہ لینے کے لیے تیار ہو گئے صحابہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تیار ہو گئے، کٹ جائیں گے مر جائیں گے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا بدلہ لیں۔ یہ وہ عثمان ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیارے ہیں، یہ سعادت حضرت عثمان کو ملی اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ باحیات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے تکلف بیٹھے ہیں، بجلی سے کپڑا اٹھایا ہوا بے تکلف بیٹھے، ابو بکر آئے اللہ کے نبی اس طرح بیٹھے، عمر آئے اللہ کے نبی اسی طرح بیٹھے، باقی صحابہ آتے رہے اللہ کے نبی بے تکلف بیٹھے رہے، عثمان آئے تو اللہ کے نبی ٹھیک ہو کر بیٹھے، کپڑا ٹھیک کر دیا، صحابہ نے فرمایا اللہ کے نبی عثمان آئے ہیں اور آپ بے تکلف پہلے بیٹھے ہوئے تھے، اب عثمان آئے ہیں تو آپ بالکل ٹھیک ہو کر بیٹھے، فرمایا اللہ کی قسم ہے جس سے عرش کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، میں محمد حیا کیوں نہ کروں؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں یکے بعد دیگرے آئی، ام کلثوم فوت ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تو حضرت رقیہ دوسری بیٹی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے نکاح میں۔ آج ہمارا معاشرہ ہم دیکھیں، اگر ایک بچی کو آپ کہیں پر کسی گھر میں رہتے ہیں، اگر ان کے عادات ٹھیک نہیں ہے تو دوسری بچی آپ دینے کے لیے تیار نہیں ہو۔ پہلے کو کون سا سکھ دیا ہے، کون سا آرام دیا ہے کہ میں دوسری بچی دوں؟ ہمارے معاشرے میں یہ ہے۔ اور حضرت رقیہ کا جب انتقال ہوا، حضرت عثمان رو پڑے، اے اللہ کے نبی صلی
حضرت عثمان کے لیے پکارا جاتا ہے. اور ذو بشارتیں، دو بشارتوں والا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا اعزاز ہے کہ دو دفعہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو جنت کی بشارت دی ہے. جنت کی بشارت، اور وہ بشارت لسان محمد رسول اللہ سے لکھی. ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور ایک یہودی کے اختیار میں ہے، اور وہ ایک ٹول قیمتاً دیتا ہے پانی. آج گرمیوں کا موسم ہے، آپ اندازہ لگائیں لین کا پانی آ رہا ہے، اگر پانی نہ ہو کتنی مشکلات دور میں ہوتی ہے. اور پھر سارا انحصار ہی ہو وضو کرنے پہ، غسل کرنے پہ، اور علاقہ بھی بڑا گرم ہو، عرب کا علاقہ، پانی کتنا ضرورت پڑے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو بے روما خرید کے مسلمانوں میں وقف کر دے. حضرت عثمان کھڑے ہوئے اور چلے گئے. دوسرا دن آیا، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو کل والی بشارت آپ نے اعلان فرمایا تھا وہ ابھی بھی باقی ہے یا نہیں؟ جنت کی بشارت باقی ہے یا نہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنَّ مِنْهَا لَهُ الْجَنَّةُ، جو بے روما کنواں کا پانی وہ کنواں خرید کے مسلمانوں میں وقف کرے گا، میں اللہ کا نبی اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں. حضرت عثمان کہے ہوئے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ گواہ بن جائیے. 25,000 درہم، اور بھی روایت دوسری روایت میں آیا 35,000 درہم میں منہ مانگی قیمت ادا کر کے حضرت عثمان نے فرمایا اللہ کے نبی اس پر میری نام بھی نہیں ہوگا، میرا نام بھی نہیں ہوگا، میں نے وہ خرید بھی نہیں آئے محمد اللہ کے نبی میں نے خرید بھی نہیں آئے، مسلمانوں میں وقف بھی کر لیا ہے. آج تو روڈ بناتے لوگوں کے تختیاں لگ جاتے. کلام منسٹر نے یہ بنائی ہے، یہ روڈ بنایا ہے، یہ بڑا جگہ ہے، یہ کنواں، یہ پانی کا افتتاح ہو رہا ہے، یہ اپنی تختیاں لگی. عثمان کیا جذبات ہوں گے کہ جنہوں نے وہ مانگی قیمت دے کر وہ پانی کا کنواں خریدا اور مسلمانوں میں وقف کر دیا. آج میرے روما آپ میں جا کر دیکھے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی تختی نہیں لگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا مسلمانوں کی تعداد، نمازیوں کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے اور مسجد نبی کی توسیع کرنی ہے، توسیع کرنی ہے. 7 والا پلاٹ، 7 والی زمین کون لے کے وہ مسجد میں وقف کرے گا؟ میں
فلاں احسان کا یہ صدقہ جاریہ ہے. آپ کے لکھنے سے صدقہ جاریہ نہیں بنتا بلکہ ریاکاری بن جاتی ہے. جو بھی اللہ کے در میں آپ خرچ کرو اپنے جان سے مال سے خرچ کرو تو اس کی تشہیر نہ کرو. اگر کوئی کہتا ہے تو اس کی مرضی لیکن آپ کی طرف سے تشہیر نہیں ہونی چاہیے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی میں پلاٹ خرید کر وقف کر دیا. ذوالبشارتین کا لقب بھی حضرت عثمان غنی کو ملا اور ذوالبشارتین کا لقب بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو ملا. بڑے کمالات ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے کہ حضرت عثمان کو 18 ذوالحجہ کو بے دردی سے شہید کر لیا. 40 دن کا بھوکا